بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے تینوں چھوٹے بچے رو رو کر دہائیاں دے رہے تھے، اور روتے کیوں نہیں؟ جن چوزوں کو انہوں نے بڑے پیار سے پالا تھا آج وہ سارے کے سارے دربے میں مردہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں باہر کچرے کے ڈھیر پر پھینکنا چاہا، لیکن انہوں نے صحن کی مٹی کھودی اور وہیں پر اپنے سارے چوزوں کو دفنا دیا۔ میں ان کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر حیران تھی۔ میرے بچے مرغی اور اس کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر میں نے انہیں کسی نہ کسی طریقے سے بہلا لیا۔ میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو ابھی تمہاری 3 مرغیاں اور ہیں، جلد ہی وہ بھی بچے نکال لیں گی تو تمہارے پاس اور بچے آ جائیں گے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ دوسرے دن مجھ پر بھی قیامت ٹوٹ پڑے گی، کیونکہ جیسے ہی میں نے دوسری صبح دربے کا دروازہ کھولا تو میری تینوں مرغیاں مر چکی تھیں۔ میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ ان کے انڈے بیچ کر ہی تو میں اپنے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ سردیوں کی وجہ سے انڈے بھی بہت مہنگے تھے۔ ایسے میں میری تینوں مرغیاں ہی انڈے دینے والی تھیں، لیکن یہ کیا مجھ پر کیسی آفت آن پڑی تھی۔ اب بچے اور بھی اداس ہو گئے، جبکہ میں بھی آج اداس سی پورے گھر میں کام کرتی پھر رہی تھی۔ تبھی ساتھ والی پڑوسن چلی آئی اور مجھے کہنے لگی، بانو، مرغیوں کی نہ جانے کون سی خطرناک بیماری آ رہی ہے، اکثر لوگوں کی مرغیاں اور بچے خود بخود مرنے لگے ہیں۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں اداسی سے کہنے لگی، ہاں رانی، تو ٹھیک کہہ رہی ہے، میری بھی مرغیاں مر گئیں آج، اور بچے تو 2 دن پہلے ہی مر گئے تھے۔ میں بے تحاشا اداس تھی۔ پھر وہ ترس کھاتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ، تجھ جیسی بیوہ عورت کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور رانی سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اللہ اس کا نعم البدل دے گا، شاید اسی میں خدا کی کوئی مصلحت تھی۔ میں ہمیشہ ہی اللہ کی رضا میں راضی رہتی تھی، لیکن مجھے دکھ صرف اپنے بچوں کا تھا، میرے یتیم بچے جو غربت اور گھر کے خراب حالات کے باعث اسکول تک نہیں جا پا رہے تھے۔ شوہر نے ساتھ کیا چھوڑا، یہ زمانہ میرے لیے اس قدر ظالم ہو گیا تھا۔ اپنوں نے تو ساتھ چھوڑا ہی تھا، لیکن غیر بھی اب کسی کام کے نہ رہے تھے۔ میرے میکے والے دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن اماں نے مجھے آنے سے صاف منع کر دیا۔ دیکھ بانو، پہلے ہی تیری بھابھیوں سے میرا جھگڑا رہتا ہے، اگر تو اپنے بچوں کو لے کر آ گئی تو میری زندگی اور جہنم ہو جائے گی۔ بس کوشش کر کے سسرال والوں سے اپنے شوہر کا حصہ وصول کر لے۔ اگر وہیں اس گاؤں میں رہے گی تو گاؤں والے بھی انہیں کہیں گے کہ اس بیوہ عورت کا حصہ دو۔ اگر تو یہاں آ کر بیٹھ گئی تو تجھے اپنے حصے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں اماں کی باتیں اچھی طرح سمجھتی تھی۔ گاؤں والوں کے ذہنوں میں سوائے جائیداد، زمینوں، کھیتی باڑی، بھینسوں کے اور کچھ نہ رہتا تھا۔ دوسرے کے دل پر کیا گزر رہی ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ میرا شوہر عاصم جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا، ایک دن شہر سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا جب ایک ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، تینوں ہی شہر کے ایک اچھے اسکول میں پڑھتے تھے، جنہیں لانے لے جانے کی ذمہ داری عاصم ہی ادا کرتے تھے۔ لیکن جب شوہر کا انتقال ہوا تو سسرال والے کہنے لگے، اب اتنے مہنگے اسکول میں بچوں کو پڑھاؤ گی تو کون ان کا کرے گا؟ اب تو تمہارا شوہر بھی سر پر نہیں ہے، اس لیے انہیں اسی گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھاؤ۔ میرے شوہر بھی شہر میں ہی نوکری کرتے تھے، لیکن جس کمپنی میں وہ نوکری کرتے تھے وہ سرکاری نہیں تھی بلکہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی۔ ان کی وفات کے بعد مجھے ایک پائی بھی نہ ملی۔ اب میں اسی گاؤں کے ایک کچے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر آ گئی، کیونکہ میرے سسرال والوں نے کہا کہ ابھی ہمیں اپنے دوسرے بیٹے کا بھی گھر بسانا ہے، اس لیے تمہیں وہیں رہنا ہوگا۔ میں خاموشی سے اسی گھر میں آ گئی تھی، کم از کم رہنے کے لیے سر پر چھت تو تھی۔ بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح گزارا کر لوں گی۔ پھر ان کا شہر والا اسکول چھڑوا دیا اور گاؤں میں ہی داخلہ کروانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جب بھی پیسے مانگنے سسرال والوں کے گھر جاتی تو وہ پیسے دینے سے صاف انکار کر دیتے اور کہتے کہ ابھی تمہاری چھوٹی نند اور دیور کی شادی کرنی ہے، ہمارے بھی اتنے خرچے ہیں، جا کر اپنے میکے والوں سے کیوں نہیں کہتی، وہ بھی تو مالدار ہیں۔ اب میں میکے اور سسرال والوں کی اس جنگ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ شاید مجھ جیسی غریب بیوہ عورت کے لیے کسی کے گھر میں کوئی جگہ نہ تھی اور نہ ہی کسی کے دل میں۔ پھر میں نے اپنی پڑوسن رانی سے 2 مرغیاں لی اور انہیں ہی پالنے لگی۔ پھر 2-3 مہینے بعد ہی ان سے بچے بھی نکل آئے، جنہیں میرے بچے بہت شوق سے پال رہے تھے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مجھ پر یہ آفت ٹوٹ پڑے گی۔ ساری مرغیاں اور بچے اس دن مر گئے کیونکہ گاؤں میں ایک بیماری چل رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑے دکھ کی کیفیت میں مبتلا ہوں، حالانکہ مرغی کا مرنا کوئی انوکھی بات نہ تھی،
لیکن اب بھی میرے حالات ایسے تھے کہ مجھے اپنا چھوٹا نقصان بھی بہت بڑا لگ رہا تھا۔ دوسرے دن میرے بچے بھوکے بیٹھے تھے۔ وہ بار بار مجھے کہتے امی بھوک لگ رہی ہے، لیکن میں ان کی بات پر خاموشی اختیار کر لیتی۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں رانی چلی آئی۔ چل بانو میرے ساتھ، میں وڈیرے کے کھیتوں میں جا رہی ہوں۔ دیکھ اس کے کھیتوں میں سے سبزیاں توڑنی ہے اور وہ ہمیں شام کو دھیاڑی دے گا۔ میں تو کہتی ہوں تو بھی کوئی کام کاج کر لے تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں اس کی بات پر راضی تھی۔ پھر میں نے اپنی تینوں بچوں کو رانی کی بیٹی سکینہ کے پاس چھوڑا اور خود اس کے ساتھ وڈیرے کی زمینوں پر آ گئی۔ وہاں اور بھی عورتیں کام کر رہی تھیں۔ جب دوسری عورتوں نے مجھے وہاں آتے دیکھا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی کہ دیکھو تو صحیح، اس کا سسرال کتنا امیر ہے، پھر بھی بیچاری بیوہ ہو کر ہمارے ساتھ ان کھیتوں میں دھیاڑی لگانے آ گئی۔ میں ان کی سرگوشیاں سنتے ہوئے بھی انجان بن گئی اور پوری دل جمی سے اپنا کام کرنے لگی۔ پورا دن کام کیا۔ شام کو 500 روپے مجھے وڈیرے نے دے دیے تھے۔ میں ان پیسوں سے ہی خوش ہو گئی۔ پھر میں نے رانی سے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، تو رانی کہنے لگی ابھی ٹھہر جاؤ 2 گھڑی، مجھے ایک کام ہے۔ نہ جانے اسے کیا کام تھا، لیکن مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی۔ پھر اسے وہاں چھوڑ کر میں اکیلی ہی گھر کی طرف آنے لگی، لیکن اچانک راستے میں ہی جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے کٹ کٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں حیران ہو گئی۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ایسے میں شاید کسی کی مرغی اس ویرانے میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی جھاڑیوں کے پیچھے جا کر دیکھا تو ایک مرغی کی چونچ جھاڑیوں میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ لال رنگ کی خوبصورت موٹی تازی مرغی تھی۔ پھر میں نے بڑے پیار سے اس کا منہ ان جھاڑیوں سے نکال دیا۔ شاید وہ زخمی بھی ہو گئی تھی۔ پھر اسے میں نے اپنے دوپٹے میں چھپایا اور گھر لے کر آ گئی۔ نہ جانے کس کی مرغی تھی، لیکن پھر بھی میں خوش ہو کر اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ جیسے ہی میرے ہاتھ میں بچوں نے مرغی کو دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ پھر میری چھوٹی بیٹی کہنے لگی امی اس کے منہ سے تو خون نکل رہا ہے، کیا کسی نے اسے پتھر مارا ہے؟ تو میں بھی اس پر نظریں جماتے ہوئے کہنے لگی پتہ نہیں، لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ پورے صحن میں کٹ کٹ کرتی پھر رہی تھی۔ پھر میں نے رات کو اسے دڑبے میں بند کر دیا اور خدا سے دعا کرنے لگی کہ اللہ کرے یہ زندہ سلامت رہے، میرے دوسرے مرغی اور بچوں کی طرح مر نہ جائے۔ پھر فجر کی اذان کے ساتھ ہی میں اٹھ گئی تھی، کیونکہ یہ میرا روز کا کام تھا۔ دل ہی دل میں اپنے رب سے دعائیں کرنے لگی کہ آج پھر کسی روزگار کا وسیلہ بنا دے، کیونکہ کل والے پیسوں سے میں نے ہانڈی وغیرہ بنا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلنے کو تھا۔ نماز وغیرہ پڑھ کر میں نے پورے صحن میں جھاڑو لگائی۔ پھر مرغی کا خیال آیا اور جیسے ہی دڑبا کھولا تو میرا پورا وجود کام کر رہ گیا۔ مرغی کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، لیکن اس کے پاس 1-2 نہیں بلکہ پورے 12 انڈے رکھے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ انڈے اٹھائے تھے۔ ایک مرغی بھلا 12 انڈے ایک ساتھ کیسے دے سکتی ہے، کیونکہ مرغی تو روزانہ ایک ہی انڈا دیتی تھی۔ میں نے وہ انڈے اٹھا کر اپنے پاس رکھے اور مرغی کو باہر صحن میں آزاد کر دیا۔ اب میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا سارے گھر کا کام نمٹا رہی تھی۔ بچے اٹھ چکے تھے، اب وہ مرغی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ ادھر بھاگتی تو کبھی ادھر۔ انہیں بھی تفریح کا ایک سامان مل گیا تھا، لیکن جو میرے دل کی کیفیت تھی اور جو میرا دماغ سوچ رہا تھا، میں بھلا وہ بات کسے بتاتی؟ تبھی کسی نے زور سے دروازہ بجایا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو پریشان چہرہ لیے تہمینہ دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی بانو باجی ایک انڈا ہوگا تیرے پاس؟ دیکھ میں نے سنا ہے کہ کل تو ایک مرغی لے کر آئی ہے۔ مجھے دیسی انڈے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میرا بچہ کل سے ٹھنڈ میں مبتلا ہے۔ اسے انڈے کی زردی کھلاؤں گی تو آرام آ جائے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، انڈے تو بہت پڑے ہیں، آ جاؤ لے لو تم۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کے سامنے تھالی رکھی تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی ارے اتنے سارے انڈے، ایسا کرو بانو باجی یہ سارے انڈے مجھے دے دو۔ اس نے ہاتھوں ہاتھ وہ سارے انڈے مجھ سے خرید لیے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مجھے انڈوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے ایک ساتھ ان انڈوں کے بدلے میں اتنے سارے پیسے مل جائیں گے اس بات کی امید نہیں تھی۔ وہ سارے انڈے لے کر چلی گئی اور میرے ہاتھ میں چند پیسے آ گئے۔ میرا دل اس رب کی بارگاہ میں شکر گزار ہو گیا۔ اب میں شام کو ہنستی مسکراتی سبزی بنا رہی تھی، تبھی وہ مرغی آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کل کا زخم اب بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اپنے پر پھیلاتی وہ اٹھلاتی ہوئی پورے صحن میں گھوم رہی تھی۔
میں نے یہ راز کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اس مرغی نے حیرت انگیز طور پر پورے 12 انڈے دیے تھے، اپنے بچوں کو بھی نہیں۔ پھر تو ہر روز یہ ہونے لگا، جیسے ہی صبح میں دڑبے کا دروازہ کھولتی، ڈھیروں ڈھیر انڈے مرغی کے دڑبے میں پڑے ہوتے اور وہ پورے صحن میں اٹھلاتی ہوئی گھومتی رہتی۔ اب میں وہ انڈے گاؤں کے گھروں میں فروخت کرنے لگی تھی۔ نہ جانے یہ مرغی تھی یا کوئی دوسری مخلوق، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے آنے سے میری زندگی ایسے بدل جائے گی۔ اب میرا گاؤں میں ایک نام ہو گیا۔ کبھی کبھار رانی مجھ سے کہتی، سچ سچ بتا اس مرغی کا راز کیا ہے، اور تیرے گھر میں اتنے سارے انڈوں کی برسات کیسے ہونے لگی؟ لیکن میں نے اسے بھی نہ بتا کر دیا۔ پھر ایک دن ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بانو باجی، تیرے انڈے اگر میں شہر میں بیچوں گا تو اس سے دگنی قیمت ملے گی۔ دیکھ گاؤں کے لوگ غریب ہیں، وہ اتنے پیسے نہیں دے سکتے۔ اب تو 1 ہفتے کے انڈے جمع کر کے رکھ لے اور میں انہیں کریٹ میں شہر میں بیچ آیا کروں گا، اس سے تجھے بھی منافع ملے گا، ویسے بھی میرا شہر میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی اور سارے انڈے جمع کرنے لگی۔ پھر 1 ہفتے میں ہی ڈھیر سارے انڈے جمع ہو گئے تھے۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ اپنی اس مرغی کا خیال رکھنے لگی تھی۔ میرے بچے بھی خوش تھے کہ ہماری ماں کے چہرے کی پریشانی دور ہو گئی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی صرف چند دنوں کی ہے۔ جیسے ہی پہلی دفعہ اس نوجوان نے مجھے پیسے لا کر دیے تو میری خوشی سے حالت بری ہو گئی۔ وہ پیسے تو میری سوچ سے بھی زیادہ تھے، لیکن دوسرے ہی دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب غلطی سے میری مرغی گھر سے باہر نکلی اور وہ دوبارہ مجھے ملی ہی نہیں۔ اب میں روتی پھر رہی تھی، گاؤں کی ایک ایک گلی میں جا کر پوچھتی کہ کسی نے میری لال رنگ کی مرغی کو دیکھا ہے، لیکن کسی نے بھی مجھے نہ بتایا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ لیکن ایک بچہ آ کر کہنے لگا، میں نے ایک کالے کپڑوں والے آدمی کو آپ کی مرغی کو لے کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ درخت کے نیچے دانا کھا رہی تھی، لیکن ایک دم اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اسے اپنی چادر کے نیچے چھپا کر لے گیا۔ میری غصے سے حالت بری ہو گئی۔ آخر وہ کالے کپڑوں والا آدمی کون ہے؟ میں سوچتی رہ گئی، تبھی میرے دماغ میں خیال آیا، کالے کپڑوں والا آدمی تو اس گاؤں کا رہنے والا ایک عامل تھا جو کسی سے بات چیت بھی نہ کرتا تھا۔ ہاں، گاؤں کی عورتیں اس کے پاس آتی جاتی ضرور تھیں۔ اس عامل کی اتنی ہمت کہ میری مرغی چرا کر لے جائے؟ میں بری طرح غضبناک ہو گئی تھی، لیکن اس سے سب لوگ ڈرتے بھی بہت تھے کیونکہ وہ جادو ٹونے کا ماہر ایک شیطان صفت عامل تھا۔ میں تو کبھی اس کے پاس نہ گئی تھی، ہاں، لیکن عورتوں کے منہ سے اس کے بارے میں بہت سی باتیں سنی تھی۔ اب شام ہونے کو تھی، میں نے تینوں بچوں کو رانی کی بیٹی سکینہ کے پاس چھوڑا اور خود عامل کی کٹیا میں جا پہنچی۔ اس کا کوئی گھر بار تو تھا نہیں، لیکن وہ اس کٹیا میں دن رات اپنا گزارا کرتا تھا۔ میں نقاب کر کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھ بابا، تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ میری مرغی تھی، میں اسے کھیتوں سے پکڑ کر لائی تھی اور تو نے اسے میرے گھر کے باہر سے چوری کر لیا۔ آخر تجھے میرے جیسی بیوہ عورت کا خیال نہ آیا؟ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، ارے واہ، جس کی مرغی ہے اس پر ہی آ کر چوری کا الزام لگاتی ہے۔ تجھے پتا بھی ہے یہ میری کتنی خاص مرغی ہے، اسے میں بہت دور سے لے کر آیا ہوں۔ تو کیا یہ مرغی تیری تھی؟ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تبھی اس نے گڑبڑاتے ہوئے مجھے کہا، ہاں ہاں، یہ مرغی میری ہے، اب یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ جتنے دن تو نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، چلو چپ چاپ نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ میری کٹیا کی طرف رخ بھی نہ کرنا۔ اس عامل نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میں روتے روتے واپس آ گئی۔ شاید مجھ جیسی غریب بیوہ عورت کی خوشی یہیں تک تھی۔ پوری رات میں اس مرغی کی یاد میں روتی رہی۔ اس کے آنے سے میرے گھر کے حالات کتنی تیزی سے بدلنے لگے تھے۔ نہ جانے میں نے کتنے بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے، لیکن اس عامل نے میرے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ شاید وہ مرغی اسی کی تھی جو غلطی سے کھیتوں کی طرف آ گئی تھی۔ اب میں روتے روتے سو گئی۔ میرے معصوم بچے بار بار مجھ سے میرے رونے کا سبب پوچھتے رہے، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اچانک ہی میں گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ جب مجھے خواب میں نظر آیا جیسے میں اس مرغی کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، وہ مرغی بہت آگے چلی گئی، لیکن اچانک ہی سامنے کنواں آیا تو مرغی اسی میں گر گئی تھی۔ میں اسے جھک کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے دھکا دیا اور میں بھی اس کنویں میں جا گری۔ چیختی ہوئی آواز پر ایک دم سے میں نیند سے اٹھی تھی۔ ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا تو میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس عجیب و غریب خواب کے بارے میں پوری رات سوچتی رہی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ خواب کیسا تھا۔ پھر دوسرے دن رانی چلی آئی۔ ارے بانو، وہ مرغی کہاں گئی؟ تیری لاڈلی،
वैसे बड़ी ही प्यारी मुर्गी थी, ऐसी तो गांव में एक भी नहीं। मैं उदासी से कहने लगी, जिसकी थी वो उसे ले गया। फिर मैं बेचैनी से रानी से कहने लगी, देख तेरे पास कोई काम है तो मुझे भी बताना, मेरे घर के हालात तो तेरे सामने ही हैं। ससुराल वालों ने तो हाथ उठा ही लिया है, लेकिन मेके वाले भी नहीं पूछते। मेरे लहजे में गम घुला हुआ था। तो रानी कहने लगी, हाँ हाँ, मुझे तेरा एहसास है। देख, बेवा की जिंदगी कैसी होती है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैंने भी भरी जवानी में बेवगी काटी है, लेकिन उस रात जो हुआ उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। धीरे धीरे किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा बजाया था। 2-3 दफ़ा मैंने आवाज़ लगाकर पूछा, कौन है, लेकिन कोई जवाब ही न आया। मेरे बच्चे बेखबर सोए पड़े थे। मैं बुरी तरह डर गई कि आधी रात को इस वक्त मेरे दरवाजे पर कौन आया है। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक लंबा चौड़ा नकाब पोश आदमी खड़ा था। इससे पहले कि मैं उसे देखकर चीखें मारती, अचानक ही उसकी धीमी आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। उसके लहजे में गम की कैफियत थी। कौन है आप और कैसी मदद? और आधी रात को मेरे दरवाजे पे खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मैं तेज लहजे में कहने लगी। तभी उसने हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने का कहा और सरगोशी में कहने लगा, इसमें आपका ही फायदा है, और ऐसा फायदा जो आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? अब मैं हैरान होकर उससे पूछ रही थी। मुझे वो मुर्गी चाहिए हर हालत में, वो सख्त लहजे में कह रहा था। कौन सी मुर्गी? मेरे पास कोई मुर्गी नहीं है। जिसकी थी वो उसे ले गया। मैं बेजारी से उसे कहने लगी तो वो गुस्से से कहने लगा, वो मुर्गी उसकी भी नहीं थी, उसने तुमसे झूठ कहा है। अब मेरी आंखें हैरत से फट पड़ी तो वो कहने लगा, बस यही मैं चाहता हूँ, तुम किसी भी तरह उस शैतानी आमिल से मुझे उस मुर्गी को ला दो, बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो ये देखो। उसने अपनी चादर में छुपी हुई थैली मेरे सामने की। खूबसूरत सोने चांदी के जेवरात उसमें भरे हुए थे। या खुदा, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। मैं अपनी आंखें मसल कर उन जेवरात को देख रही थी तो वो आदमी कहने लगा, ये सब तुम्हारे हो जाएंगे, बस मुझे किसी तरह वो मुर्गी ला दो, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। गलती से यहाँ भटकती हुई आ गई, लेकिन मैं नहीं जानता था कि लालची इंसान उसके साथ ऐसे करेंगे। मैं एक गरीब बेवा औरत, 3 बच्चों का साथ, मेरे घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसे में जेवरात को देखकर मेरी नीयत बिल्कुल ही बदल गई थी। फिर मैं बेताबी से उस आदमी से कहने लगी, क्या तुम सच में ही उस मुर्गी के बदले मुझे ये सारे जेवरात दे दोगे? उसने मुझे यकीन दिलाया। फिर कहने लगा, हाँ, मैं किसी से झूठ नहीं कहता, ये सब तुम्हारे हो जाएंगे, बस तुम मुझे किसी तरह वो मुर्गी ला दो। उस शैतानी आमिल के पास जाना मेरा मुमकिन नहीं। ऐसा होता तो कब का मैं उसे शिकस्त देकर अपनी मुर्गी हासिल कर लेता। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने चांद की 14 तारीख से पहले पहले मुझे वो मुर्गी लाकर देनी है, वरना वो उसे जलाकर राख कर देगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो अजीब खौफनाक बातें कर रहा था। मैं दहल कर रह गई। फिर मैं उसे यकीन दिलाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तुम्हें वो मुर्गी हर कीमत पर ला कर दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, वो मुर्गी मुझे भी बहुत अजीज है, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। मैंने उससे वादा कर लिया था। थोड़ी ही देर बाद वो सर हिलाता दूर अंधेरे में गायब हो गया। उस पूरी रात मैं सो ना सकी थी। बार बार मेरे जहन में यही ख्याल आता कि मैं इस मुर्गी को उस शैतानी आमिल से कैसे हासिल करूं। वहाँ अक्सर गांव की औरतें आती जाती रहती थी। दूसरे दिन मैं रानी से कहने लगी, चल रानी, मुझे आमिल के पास लेकर चल, मुझे एक काम है। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, अरे तू कब से इस आमिल के पास जाने लगी? वो तो बड़ा ही शैतान सिफत है। तू तो कहती थी कि वो एक नंबर का धोखेबाज आदमी है, अब तुझे उससे क्या काम पड़ गया? वो मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी। मैं हाथ मसलते हुए कहने लगी, दरअसल घर के हालात इतने ख़राब हैं, मैं भी ससुराल वालों से अपना हिस्सा लेना चाहती हूँ। देख, मैंने सुना है कि गांव की औरतें जाती हैं, उससे अमल वगैरह कराती हैं तो उनका काम हो जाता है। मैं भी अपना काम कराने जाऊंगी। फिर रानी कहने लगी, वो बहुत लालची है, ढेर सारे पैसे भी मांगता है क्या तेरे पास उसे देने के लिए? तभी मैंने दुपट्टे के पल्लू से अपने छोटे छोटे कानों के टॉप्स उसे दिखाए और कहने लगी, मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन मैं ये देकर उससे अपना काम करा लूंगी। मैं हरगिज उसे ये टॉप्स देने वाली नहीं थी, लेकिन बस किसी तरह मैं उसके ठिकाने पर जाना चाहती थी।
لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر مجھ پر شدید مایوسی طاری ہو گئی کہ وہاں پر تو پہلے سے بھی زیادہ گاؤں والی عورتوں کا رش تھا۔ پھر رانی مجھے کہنے لگی، آج جمعرات ہے نا، اسی لیے جمعرات کو اس کی کٹیا پر رش رہتا ہے۔ تجھے تو پتہ ہے ہماری گاؤں کی عورتیں کس قدر ظاہر ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر اس عامل کے پاس آ جاتی ہیں۔ اب ایک ایک کر کے عورت اندر جاتی اور پھر باہر نکل آتی، لیکن میں نے رانی کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے واپسی کی طرف مڑ گئی۔ کیا ہو گیا تجھے؟ واپس کیوں آ گئی؟ رانی غصے سے مجھے کہہ رہی تھی تو میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ آج مجھے اس کے پاس نہیں جانا کیونکہ رش دیکھ کتنا ہے، میرے بچے اکیلے ہیں۔ یہ کہہ کر میں ہڑبڑاتی ہوئی واپس آ گئی۔ رانی پورے راستے مجھے کہتی رہی کہ تو پاگل ہو گئی ہے، جب اپنا کام کروانا ہی نہیں تھا تو مجھے اتنی دور خار کیوں کیا؟ لیکن میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ گھر آئی تو میں یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ دن کے وقت تو اس عامل کے پاس جانا ممکن نہیں کیونکہ وہاں رش رہتا ہے، یہ کام مجھے رات میں ہی کرنا پڑے گا۔ پھر اس رات تینوں بچے گہری نیند کی آغوش میں سو چکے تھے۔ میں دبے پاؤں گھر سے نکلی تھی۔ عامل کی کٹیا اچھی خاصی دور تھی، لیکن میں جان لینا چاہتی تھی کہ آخر اس نے اس مرغی کو کہاں چھپایا ہے اور وہ اسے مار کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی گاؤں کا آدمی مجھے اس آستانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ نہ لے، لیکن اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ اب میں اس کی کٹیا کے باہر کھڑی تھی، لیکن جلتی ہوئی لالٹین بتا رہی تھی کہ وہ عامل اس وقت جاگ رہا ہے۔ نہ جانے کس عمل کی آواز مجھے اپنے آس پاس میں ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دیر تک ان جھاڑیوں میں چھپی رہی اور پھر جب مجھے اندر جانے کا موقع نہ ملا تب میں واپس پلٹنے لگی، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے کان میں ایک بھاری نسوانی آواز سنائی دی، مجھے ایسے چھوڑ کر نہ جاؤ، میری مدد کرو۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اچانک ہی میرے پاؤں کے پاس میری نظر پڑی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مرغی میرے پاس کھڑی تھی اور یہ آنے والی آواز اسی کی تھی۔ پہلی بار میں کسی مرغی کو بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ خوف سے کانپتے ہوئے میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ مرغی اپنی چونچ ہلاتی مجھے پکار رہی تھی۔ میں الٹے قدموں پاگلوں کی طرح بھاگی تھی۔ مرغی کے اندر سے آنے والی آوازوں کو دیکھ کر میں شدید دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ بھاگم بھاگ گھر آئی، میرے پورے وجود سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ بھلا ایک مرغی کیسے بات کر سکتی ہے، مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ دوسری صبح خوف کے مارے مجھے ہلکا ہلکا بخار ہو گیا تھا۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، تبھی تو وہ آدمی اتنے سارے زیورات دیکھ کر وہ مرغی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن عامل کی بھی اس پر نظر ہے۔ آخر اس مرغی کا ایسا کیا راز ہے، بس مجھے یہی جاننا تھا۔ اب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں اس عامل سے اس مرغی کو کیسے حاصل کروں، کیونکہ وہ بہت ظالم اور لالچی قسم کا آدمی تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، شاید وہ مجھ پر ترس کھا کر وہ مرغی میرے حوالے کر دے، کیونکہ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ وہ مرغی دھوکے سے یہاں سے اٹھا کر لے کر گیا تھا، وہ اس کی بھی نہیں تھی۔ دوسرے دن میں اس کے آستانے پر جا پہنچی اور کہنے لگی، دیکھ بابا، وہ مرغی تو نے دھوکے سے حاصل کی ہے، اب وہ مجھے دے دے، اس مرغی کے پیچھے میری اور میرے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ اوہ ہو، تو تجھے بھی اس مرغی کی حقیقت پتہ چل گئی، وہ طنزیہ انداز میں مجھ سے کہنے لگا۔ کیسی حقیقت؟ میں حیران ہو کر اس سے کہنے لگی۔ تو جیسے میری منتیں کر رہی ہے، اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ تجھے اس مرغی کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے، ورنہ تم مجھ سے اتنا اصرار نہ کرتی۔ وہ اپنی مکار آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، میں اس کی حقیقت کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، لیکن بس مجھے یہ مرغی چاہیے ہر قیمت پر۔ بس یوں سمجھ لے کہ یہ ایک بیوہ عورت اور یتیم بچوں کی ضرورت ہے۔ اب میں اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بڑا بے رحم انسان تھا۔ تیز لہجے میں کہنے لگا، چل دفع ہو یہاں سے، میں تجھے مرغی کی جھلک بھی دیکھنے نہیں دوں گا، اور ہاں، چاند کی 14 تاریخ کو ہمیشہ کے لیے یہ اس دنیا سے چلی جائے گی، پھر تو لاکھ اس کو حاصل کرنا چاہے لیکن تجھے یہاں کچھ بھی نہ ملے گا۔ اور میں روتے روتے گھر لوٹ آئی تھی۔ آدھی رات ہوئی تو اچانک دروازے پر ہولے ہولے دستک ہونے لگی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی آدمی ہوگا جو مرغی کے بدلے مجھے خزانہ دینا چاہتا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اس نے میری روتی ہوئی آنکھیں دیکھ لی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا،
हिम्मत ना हारो, तुम इस आमिल से इस मुर्गी को बाआसानी ले सकती हो। देखो, अगर मेरा उसके करीब जाना मुमकिन होता तो मैं खुद ही उससे उस मुर्गी को हासिल कर लेता, लेकिन अगर मैं उसके करीब जाऊंगा तो यूं समझ लो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं उलझन भरी नजरों से उसे देखते हुए कहने लगी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि चांद की 14 तारीख से पहले पहले मैं उसे किसी तरह उस आमिल से छीन कर ले आऊं, लेकिन वो भी बहुत जालिम इंसान है। वो मुझे तसल्ली और दिलासे देता वहां से चला गया था। मैंने गली में झांक कर देखा, उसकी परछाई भी नजर न आई थी। फिर मैंने भारी दिल के साथ दरवाजा बंद कर लिया। 2 दिन ऐसे ही गुजरे थे। घर में फाके होने लगे थे। वो तो मेरी पड़ोसन रानी अच्छी थी, वो थोड़ी बहुत मेरी मदद कर देती थी। जानती थी कि मैं एक बेवा औरत हूँ और 3 यतीम बच्चों का मेरा साथ है। तभी तो अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की, जो मुझे इतनी मेहरबान औरत का साथ दे दिया था, वरना तो शायद मैं और मेरे बच्चे भूख से खुदकुशी ही कर लेते। फिर शाम हुई तो रानी कहने लगी, अरे चांद की 14 तारीख भी आने वाली है, सिर्फ 3 दिन रह गए। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। अब मैं मन ही मन में सोचने लगी कि मुझे चांद की 14 तारीख से पहले वो ज़रूरी काम करना है। इसका मतलब है आज रात फिर मुझे उस मुर्गी को हासिल करने के लिए कोशिशें करनी होंगी। फिर जैसे ही आधी रात हुई, मैंने अपनी काली चादर ओढ़ी और चुपके से घर से निकल आई। अब मेरा रुख उसी आमिल की कुटिया की तरफ था। मैंने देखा हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आज तो उसकी कुटिया में लालटेन भी नहीं जल रही थी। तभी एक दरख्त से बंधी हुई मुझे वो मुर्गी दिखाई दी थी, लेकिन उसके पाँव में रस्सी बंधी हुई थी। फिर जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाने की कोशिश की, अचानक ही कुटिया से आमिल निकल कर आया। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। फिर वो गुस्से से कहने लगा, मैं जानता था तेरे इरादे, तू यहाँ इस मुर्गी को लेने ज़रूर आएगी। तो मैं उसे कहने लगी, देख बाबा, मेरी मदद कर, मुझे ये मुर्गी दे दे, इसी में तेरी भलाई है। तो वो गुस्से से कहने लगा, हरगिज़ नहीं, मैं ये तुझे किसी कीमत पर नहीं दूंगा। जैसे ही वो उसे उठाने लगा, उससे पहले ही मैंने मुर्गी को अपने हाथ में दबोच लिया था। वो चीखते हुए कहने लगा, देख इसे मेरे हवाले कर दे, वरना मैं पूरे गांव वालों को जमा कर लूंगा कि तू आधी आधी रात को मेरे पास आती है और तू एक खराब औरत है। गांव वाले तुझे धक्के देकर निकाल देंगे। अब वो मुझे संगीन धमकियां दे रहा था। इससे पहले कि मैं इस मुर्गी को आमिल के हवाले कर देती, अचानक ही कोई अजीब सा साया उड़ता हुआ आया और उसने मेरे हाथ से उस मुर्गी को छीनकर दूर दरख्तों के झुंड में गायब हो गया। मैं हैरत से बुत बन गई थी। आमिल बुरी तरह चीखने लगा, तुझसे तो मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा। आखिर तू भी उस जिन्नात के साथ मिली हुई है। कौन सा जिन्नात बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या तुझे नहीं पता वो मुर्गी जिन्नाती है? वो ऐसी वैसी मुर्गी नहीं, बल्कि उसके अंदर एक जिनजादी कैद है। मेरे हवास जाते रहे थे। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस आमिल बाबा के उन अल्फाज पर गौर कर रही थी। मैं कुछ नहीं समझी, लेकिन एक आदमी मेरे पास रोजाना आता था। वो मुझे कहता था कि मैं उसे ये मुर्गी दे दूं, बदले में वो मुझे ढेर सारे जेवरात देगा। मैं लड़खड़ाती आवाज में आमिल बाबा से हकीकत कह रही थी, लेकिन वो तो जैसे मेरे साथ दुश्मनी पर तुला हुआ था। कहने लगा, लेकिन अब मैं तुझे पूरे गांव में बदनाम कर दूंगा, क्योंकि तूने मेरी हसरतों को पूरा नहीं होने दिया। कहाँ मैं बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा था कि शहर जाकर इस मुर्गी में कैद जिनजादी के जरिए ढेरों ढेर दौलत कमाऊंगा, अपना नाम बनाऊंगा। लेकिन तूने मेरी सारी मेहनत मलियामेट कर दी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मैं उसकी धमकियों से खौफसदा भागते हुए अपने घर में आकर कमरे में कैद हो गई। अब मैं सर थामे बैठी थी। दूसरे दिन शदीद बुखार ने मुझे लपेट लिया। मेरे सारे बच्चे इर्द गिर्द बैठे थे। कहने लगे, अम्मी आपको क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? लेकिन मैंने उन्हें किसी बात का जवाब ना दिया। दर हकीकत तो मैं खुद भी ना समझ पाई थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, अचानक दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक होने लगी। मैं समझ गई कि ये वही आदमी होगा, लेकिन वो काला साया कौन था जिसने मेरे हाथ से मुर्गी को छीना था? जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो आदमी नहीं, बल्कि वो आमिल बाबा था। आधी रात को मेरे घर के दरवाजे पर क्या कर रहा था? मैं गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, यहाँ तुम क्या लेने आए हो? तो वो कहने लगा, अपनी बात का बदला लेने। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं समझ गई कि वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है। मेरे तीनों बच्चे गहरी नींद की आगोश में सो रहे थे।
میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ شیطانی عامل انہیں دیکھے، اسی لیے غصے بھرے لہجے میں اس عامل سے کہنے لگی، دیکھ یہاں سے چلا جا، ورنہ تو نہیں جانتا کہ میں تیرے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ تو وہ مکروہ لہجے میں ہنسا اور کہنے لگا، تو کر کیا سکتی ہے؟ تو تو ایک بیوہ عورت ہے، تیرے یتیم بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آخر تو نے اس جن ذات کا ساتھ کیوں دیا؟ کون سا جن ذات؟ میں کسی جن ذات کو نہیں جانتی۔ میں حیران پریشان اس کے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ تو ایک مکار عورت ہے اور تیری اس مکاری کا بدلہ میں لے کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہی اچانک اس نے میرے بازو تھامے تھے۔ میں نے اسے دھکا دینا چاہا لیکن اس کے اندر نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اچانک مجھے زیر کرنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط حرکت کرتا، تبھی تیز آندھی چلنے لگی اور اس مٹی کے دھوئے میں نے دیکھا ایک خوفناک شکل والا آدمی عامل کو دبوچ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر بھی نہیں لگ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں یہاں سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے، لیکن میں پاگلوں کی طرح کھڑی اس ساری صورتحال کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا مجھے اس سے نکلنے میں بہت وقت لگنا تھا۔ اب ایک بار پھر سے اداسی نے میرے گھر میں ڈیرا جما لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں اپنے تینوں بچوں کو لے کر، کیونکہ اس گاؤں میں رہنا میرے لیے بہت دشوار ہو گیا تھا۔ پھر میرے سسرال سے دعوت نامہ آیا میرے دیور کی شادی کا، لیکن میں اس شادی میں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے، جبکہ میرے سسرال والوں کو اس بات کا کوئی احساس نہ تھا۔ پھر جس دن میرے دیور کی شادی تھی، میں نے اپنے تینوں بچوں کو لیا اور اس گھر کو چھوڑ کر شہر کی طرف جانے لگی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ شوہر کے بعد اب کوئی بھی میرا اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے معصوم بچے رل گئے تھے، میرا شوہر ہی میرا سب کچھ تھا۔ میرے معصوم بچے مجھ سے پوچھتے کہ امی ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ ہم ایک انجان جگہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ لیکن شہر کی طرف پیدل جاتے ہی جاتے آدھی رات ہو گئی، ابھی تک ہم شہر نہیں پہنچ پائے تھے۔ تبھی تھک ہار کر میں اپنے تینوں بچوں کو لے کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، لیکن دور سے مجھے ایک مرد اور ایک عورت آتے ہوئے دکھائی دیے۔ دونوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، بہن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں دیکھنے تمہارے گھر تک آیا تھا۔ حیرت سے میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ آدمی مجھے جانا پہچانا لگتا تھا۔ آپ وہی ہیں نا جو آدھی رات کو میرے گھر کی دہلیز پر آتے تھے اس مرغی کی خاطر؟ تو کیا وہ مرغی آپ نے ہی چھینی تھی؟ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ عورت مسکرا دی، پھر کہنے لگی، لگتا ہے کہ آج اس کے سامنے سچائی آ جانی چاہیے۔ تبھی وہ عورت میرے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی، وہ مرغی کوئی عام مرغی نہیں تھی بلکہ ایک جناتی مرغی تھی اور اس کے اندر میں تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ آدمی بھی اس کے برابر میں بیٹھا اور کہنے لگا، میں ایک جنزاد ہوں اور یہ میری بیوی جنزادی۔ یہ ہمارے قبیلے کی سب سے خوبصورت جنزادی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش رہا کرتے تھے، لیکن ایک دن جب میں کسی کام سے ایک بہت دور مقام پر چلا گیا، تب میری بیوی جنزادی اس جنگل میں گھومنے پھرنے کے لیے آ گئی جو اس گاؤں کے برابر میں ہی واقع تھا۔ وہ بے خبر تھی، نہیں جانتی تھی کہ کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے دیکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی خبیث عامل تھا جو شیطانی عملیات کر کے جنات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ عمل کئی دن سے کر رہا تھا، لیکن میری جنزادی بیوی اس بات سے بے خبر تھی۔ وہ ایک مرغی کو لے کر آیا تھا، چاہتا تھا کہ کسی طرح اس مرغی کے اندر یہ جنزادی قید ہو جائے۔ تبھی اس نے دھوکے سے میری جنزادی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا وہ مجھے راستہ دکھا سکتی ہے؟ یہ جنزادی بہت نیک دل کی مالک تھی، اسی لیے وہ اسے راستہ دکھانے کے لیے جنگل کے آخری کونے پر لے گئی جہاں سے آگے وہی گاؤں تھا۔ لیکن اچانک ہی اس عامل نے عمل کیا اور جنزادی ہمیشہ کے لیے اس مرغی میں قید ہو گئی جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اب جنزادی خطرے کو بھانپ چکی تھی، اسی لیے پھرتی سے اس عامل کے ہاتھ سے نکلی اور گاؤں کے کھیت میں جا کر چھپ گئی۔ وہ عامل لاکھ ڈھونڈتا رہا لیکن اسے وہ مرغی نہ ملی تھی، لیکن تم نے اسے ڈھونڈ لیا اور تم اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر تمہاری خوش نصیبی تھی کہ میری جنزادی بیوی تمہارے گھر میں کئی دن تک رہی، تم نے اس کا بہت خیال رکھا، لیکن پھر کہیں سے اس عامل کو یہ خبر ہو گئی کہ وہ مرغی اس گھر میں موجود ہے، تبھی تو وہ ایک رات اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لیکن میں اسے پانے کے لیے بے قرار تھا کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔
پھر اس نے ایک ایسا خطرناک عمل کیا جس کی وجہ سے کوئی بھی جنزاد اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتا تھا، لیکن اگر کسی دوسرے انسان کے پاس وہ ہوتی تو بآسانی وہ مجھے مل جاتی۔ پھر میں ایک عمل کرنے لگا اور دوسری طرف میں تمہاری منتیں بھی کرنے لگا کہ کسی طرح تم اسے واپس اپنے پاس بلا لو، کیونکہ پھر اس جناتی مرغی کو حاصل کرنا میرے لیے بہت آسان ہو جاتا۔ لیکن جس دن میرے عمل کا اثر شروع ہوا اسی دن تم بھی وہاں پہنچ گئی۔ یوں ہم دونوں کی کوششوں سے یہ جنزادی اس مرغی سے آزاد ہو گئی۔ اب وہ عامل تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ اسے بھی میں نے قید کر دیا ہے اسی کٹیا میں۔ اب انسان اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے۔ جب تک وہ ہم سے معافی نہیں مانگے گا ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ اس جن ذات کے ارادے خطرناک تھے۔ میں حیران پریشان سی ان کی کہانی سن رہی تھی۔ پھر اس جن ذات سے کہنے لگی، مبارک ہو آپ کو، آپ کی بھی بیوی مل گئی۔ میں جانتی ہوں کہ ہم سفر کے بغیر زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ میرے لہجے میں اداسی تھی تو وہ جن ذاتی کہنے لگی، ہمیں معلوم ہے کہ تم ایک بہت معصوم اور شریف عورت ہو۔ جب سے تمہارے شوہر کا انتقال ہوا ہے تمہاری زندگی کس قدر عذاب سے گزر رہی ہے، لیکن ہم یہاں تمہاری مدد کرنے آئے ہیں کیونکہ تم ایک ہمت والی عورت ہو۔ میری مدد؟ لیکن میں نے تو تمہارا کام کیا ہی نہیں، میں اداس لہجے میں کہنے لگی تو جن ذات کہنے لگا، لیکن تم نے کوشش تو کی، اور کوشش کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ میں تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں۔ تبھی جن زادی نے میرے ہاتھ پر کچھ رکھا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ وہی زیورات تھے جو وہ جن زاد مجھے دینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اب یہ صرف تمہارا ہے، اور تمہیں جب بھی ہماری مدد کی ضرورت ہو تم ہمیں ضرور یاد کر لینا۔ اب تم شہر جا رہی ہو یا گاؤں، جا کر اپنی زندگی آسان کر لو۔ پھر میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں، تو میرے بچے کہنے لگے، امی اس گاؤں میں کچھ نہیں رکھا سوائے دکھ اور تکلیفوں کے، ہم شہر میں ہی جا کر رہیں گے۔ پھر میں ان کی بات پر راضی ہو گئی اور اپنے بچوں کو لے کر شہر آ گئی۔ یہاں پر آ کر جن ذات کے دیے ہوئے قیمتی خزانے سے میں نے اپنا گھر خریدا اور بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ لیکن میں نے اسی پر ہمت نہ ہاری بلکہ اپنا کاروبار شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں شہر کی جانی پہچانی عورت بن گئی۔ سب مجھے کاروباری عورت کے نام سے پہچانتے تھے، اور میں نے اپنے کاروبار کا نام بھی اپنے شوہر سے منسوب کر دیا تھا، کیونکہ میں اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ پھر ایک دن رانی مجھ سے ملنے آئی۔ وہ میرے حالات دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، تو نے چپ چاپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ گاؤں چھوڑ دیا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ میں تو پریشان تھی کہ نہ جانے کہیں اس نے دکھ اور تکلیفوں کے باعث خودکشی نہ کر لی ہو۔ میں اداسی سے رانی کو کہنے لگی، شاید میں یہی کر لیتی اگر میری زندگی میں دو مہربان وجود نہ آتے تو۔ اچھا، کون تھا تیرے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کرنے والا جو تیرے اس قدر حالات بدل گئے؟ رانی حیرت سے مجھ سے پوچھ رہی تھی، تو میں اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ ایک راز کی بات ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ راز کسی کے سامنے آئے۔ ہاں، لیکن تجھے کبھی بھی پیسوں کی یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو تو اپنی اس بہن کو یاد کر سکتی ہے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میں تو اپنی چھوٹی بہن کو دعوت دینے آئی ہوں، میں سکینہ کی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی۔ اس کی شادی ہو رہی ہے نا، تو نے اپنے بچوں کے ساتھ ضرور آنا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی بیٹی کی شادی میں ضرور آؤں گی۔ میں رانی کے آنے کی وجہ سے بہت خوش تھی، ورنہ میرے سسرال والوں نے تو کبھی پلٹ کر مجھے نہ پوچھا۔ پھر اگلے مہینے شادی والے دن میں نے بچوں کو تیار کیا اور بڑی شان سے اس شادی میں جا پہنچی۔ میرے سسرال والوں سمیت گاؤں کا ایک ایک بندہ میری شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی بانو ہے جو اپنے بچوں کی روٹی کے لیے ترستی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ شہر جانے کے بعد اس کے حالات بدل گئے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے حالات اس نیک جن ذات نے بدلے تھے جس نے مجھے میری محنت کا صلہ دیا تھا۔ رانی کی بیٹی کی شادی میں نے سونے کا سیٹ گفٹ میں دیا تو سب کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تبھی دروازے پر ایک فقیر مانگنے والا آیا تھا، پوری داڑھی، سفید ملگجا سا حلیہ، وہ کچھ مجھے جانا پہچانا سا لگا۔ تبھی رانی کہنے لگی، ارے یہ وہی عامل ہے جو اپنے شیطانی عملیات کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، اب تو اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ میں نے بڑے دکھ سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس مخلوق کو اپنی قید میں کرنا چاہتا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ چاہے وہ انسان ہو یا جنات، سب کو اپنی زندگی آزادی سے گزارنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ پھر سکینہ کی شادی کے بعد میں شہر واپس آ گئی تھی۔
لیکن دل چاہتا تھا کہ ایک بار جا کر اسی جنگل میں دیکھوں کہ ابھی بھی وہ جنزاد اور جنزادی کی جوڑی وہاں رہتے ہیں یا نہیں۔ کبھی کبھار میرا ان سے ملاقات کرنے کا دل چاہتا تھا، لیکن پھر اپنی یہ خواہش پسے پشت ڈال کر میں واپس شہر لوٹ آئی، جہاں پر ایک خوشگوار زندگی میری منتظر تھی۔ آج میں بغیر شوہر کے بھی خود کو مکمل محسوس کرتی ہوں۔ اپنے شوہر کی یاد آتی ہے تو رات کو تاریکیوں میں بیٹھ کر آنسو بہاتی ہوں، لیکن پھر اپنے بچوں کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ کاش سب لوگ ایک بیوہ عورت اور یتیم بچوں کا دکھ درد سمجھ جائیں تو کبھی بھی ایک بیوہ کو ایسی زندگی نہ گزارنی پڑے، کیونکہ انسانوں کے معاشرے میں رہ کر بھی وہ بڑی مشکل زندگی گزارتی ہے۔ کئی بار اس کا درندوں سے سامنا ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ ہی اس کے لیے مدد کا دروازہ کھولتا ہے، جیسے میرے خدا نے میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا، تبھی تو آج میں اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دے پائی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔